اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، محترم مومنین کرام، مسلسل آپ حضرات اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ جس میں خداوند عالم نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا، اور یہ روزہ ایسے ہی لکھا گیا جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر ہم نے روزے کو فرض کیا تھا۔ روزہ ہم نے اس لیے تمہارے اوپر رکھا ہے، اس لیے روزے کو واجب کیا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں متقی کون ہے، صاحبان تقوی کون ہے۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے مسلسل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں دو اہم جز کے اوپر، ایک حصہ ہے مسائل شرعیہ کا اور ایک حصہ ہے قرآن فہمی کا، کہ ہم سمجھیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے، کیا میسیج دیا ہے۔ ہم قرآن کریم کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں، جتنا ہم قرآن کو سمجھیں گے اسی قدر ہم قرآن کی آیات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک گفتگو مسائل شرعیہ کی ہو رہی ہے، اس میں مبطلات صوم پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم انہی مسائلوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں کچھ مسائل وہ ہیں جو آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی مد ظلہ علی کے جدید فقہی مسائل سے ہیں، جو گزشتہ تقریروں میں آپ لوگوں نے سماعت فرمائے ہیں۔ آج انہی مبطلات صوم میں سے یہ مسائل کو بتانا ہے کہ اگر انسان حالت روزہ میں سر کو پانی میں ڈبا دے تو مشہور قول کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی کے نزدیک انہوں نے بتایا یہی ہے کہ مشہور قول کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی زیادہ شدید کراہت بھی رکھی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بعید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روزہ باطل نہ ہو۔ لیکن مشہور یہی ہے کہ اگر کوئی حالت صوم میں، حالت روزہ میں اپنے سر کو پانی میں ڈبا دیتا ہے، پورا سر پانی میں چلا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان نصف سر، آدھا سر ایک مرتبہ اور نصف سر دوسری مرتبہ پانی میں ڈبائے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آدھا آدھا کر کے دو پارٹ میں، دو حصے میں اپنے سر کو اگر پانی میں ڈبائے گا تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر آب مطلق کے علاوہ آب مضاف میں یا پانی کے علاوہ کسی دوسرے سیال چیزوں میں روزہ دار اپنے سر کو اس میں ڈباتا ہے، جو مطلق پانی نہ ہو بلکہ آب مضاف ہو، یا کسی دوسری سیال چیزوں میں، مثلاً آغا کے فتوے میں آغا کے جو مسائل ہیں اس میں جو مثال دی گئی ہے دودھ مثلاً، اگر اس میں روزہ دار اپنے سر کو ڈباتا ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر روزہ دار غسل کی نیت سے اپنے سر کو پانی میں ڈبائے تو ایسی حالت میں اس کا غسل بھی صحیح ہے، اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔
غسل کرنے کے دو طریقے ہیں، غسل ترتیبی ہے، غسل ارتماسی ہے۔ جب انسان غسل ارتماسی کرے گا تالاب اور دریا وغیرہ میں تو اس میں سر کو اس کو ڈبانا ہی پڑے گا۔ تو آغا سیستانی کے نزدیک اگر کوئی انسان حالت روزہ میں غسل کر رہا ہے، غسل کے ارادے سے، غسل کی نیت سے سر کو پانی میں ڈبا رہا ہے، تو ایسی حالت میں نہ ہی اس کا روزہ باطل ہوگا اور نہ ہی اس کا غسل، یعنی غسل اور روزہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اگر کوئی انسان بے اختیار پانی میں گر جائے، پانی میں چلا جائے، یا پھر وہ بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے سر کو پانی میں ڈبا لیا، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں، یا تو بے اختیار گر گیا ہے اور اس کا سر پانی میں چلا گیا ہے، اور یا پھر وہ انسان بھول گیا ہے کہ وہ روزے سے ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنے آپ کو پانی میں گرائے گا لیکن اس کا سر پانی میں نہیں ڈوبے گا، اور اس نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا ہے یہاں تک کہ اس کا سر پانی میں ڈوب گیا ہے، تو بھی اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ ان مسائل پر گفتگو ہوئی ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کا روزہ، مشہور قول تو یہی ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کنڈیشن ہے جہاں پر بے اختیاری ہو یا بھول جائے یا بے مضاف ہو، تو ایسی حالت میں انسان کا روزہ بھی صحیح ہے اور اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں۔ یا پھر حالت روزہ میں انسان غسل ارتماسی کے لیے اپنے سر کو پانی میں ڈوبائے، تو ایسی حالت میں اس کا غسل بھی صحیح ہے اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق مبطلات صوم کے سلسلے سے چل رہا ہے۔ اب جو دوسرا جز ہے جسے کہتے ہیں قرآنی پیغام، قرآن فہمی، کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے اور ہم نے قرآن کریم کو کس طریقے سے سمجھا، کس حد تک سمجھا۔ میں الحمدللہ روزانہ قرآن کریم کی ایک دو آیت مبارکہ آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے اور اس کے مفہوم کو آپ لوگوں تک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کہا کیا ہے۔ آج جس آیت مبارکہ پہ گفتگو کرنی ہے، اتفاق یہ ہے کہ جس آیت مبارکہ کو میں مسلسل سرنامِ سخن قرار دے رہا ہوں، جس میں خداوند عالم نے روزے کے واجب ہونے کی علت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں متقی کون ہے۔ قرآن کریم میں متقین کے سلسلے سے بے شمار آیتیں ہیں اور مختلف پاروں میں، مختلف سوروں میں، اور یہ بار بار مسئلہ ذہن میں بھی آنا چاہیے، سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ آخر کسے متقی سمجھا جائے، کسے صاحب تقوی سمجھا جائے۔ اب اگر عزیزان گرامی قرآن ہی اس بات کا معیار قائم کر دے کہ جس کے اندر یہ علامتیں ہوں، یہ نشانیاں ہوں، انہیں صاحب تقوی کہا جائے گا، انہیں متقی کہا جائے گا، تو پھر اس سے اچھا اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج جس آیت مبارکہ کی مجھے تلاوت کرنی ہے اور جس آیت مبارکہ کے ذیل میں پیغام قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرنی ہے، اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے ان علامتوں اور نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ جو علامتیں اور نشانیاں صاحبان تقوی میں ہونی چاہیے۔ آیت ایک ہی ہے لیکن یہ تھوڑا بڑی آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر خداوند عالم نے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، اور آخر میں خداوند عالم نے خود کہا ہے کہ یہی لوگ صاحبان تقوی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ حقیقی نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء کرام پر ایمان لائے، اور محبت خدا میں مال، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں آزاد کرنے میں دے، اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور جب معاہدہ کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی اور بیماری اور لڑائی کی سختی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ وہی لوگ ہیں جو عملاً صادق بھی ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر خداوند عالم نے نیکی کا بھی معیار بیان کیا ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں سچے کون لوگ ہیں اور اصل میں متقی کون لوگ ہیں۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اصل میں متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہوں، کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہوں۔ اور اس کے بعد خداوند عالم دوسرا حصہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں سے یتیموں کو، سوال کرنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو مساکین ہیں ان لوگوں کو، جو لوگ سفر میں ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ لوگ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور جنگ کی سختی کو یہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے یہی لوگ عملاً صادق ہیں اور یہی لوگ عملاً متقی ہیں۔ اس کا مطلب اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ پورے طور پر دیکھیں، لیس البر سے شروعات کریں اور اولئک هم المتقون پر آ کر کے جو آیہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے یہاں پر آ کر کے آپ دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ کے 3 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ بنتا ہے اعتقاد کا مسئلہ جسے کہتے ہیں عقیدہ، ایک حصہ بنتا ہے حقوق الناس کا مسئلہ، اور ایک حصہ بنتا ہے ذاتی عمل کا مسئلہ۔ حسن اعتقاد، حسن معاشرت اور تہذیب نفس، آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ 3 جملے بنتے ہیں، جہاں پر عقیدہ بھی ہے، جہاں پر حقوق الناس بھی ہے، اور جہاں پر اپنے طور پر جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے ان چیزوں کو عملی طور پر بجا بھی لانا۔ اگر یہ تینوں کے تینوں چیزوں کے اوپر انسان عمل کر رہا ہے، عقیدے کے مسئلے میں اللہ پر بھی عقیدہ رکھے، آخرت پر بھی عقیدہ رکھے، انبیاء کے اوپر بھی عقیدہ رکھے، کتابوں پر عقیدہ رکھے، فرشتوں پر عقیدہ رکھے، جب حقوق الناس کا مسئلہ آ جائے تو صرف اور صرف اپنی ذات تک وہ محدود نہ رہے، بلکہ پھر اس کے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے اگر وہ متقی ہے، اگر وہ صاحبان تقویٰ ہے، اگر وہ روزے کے فلسفے کو سمجھ رہا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، اگر وہ روزے کے فلسفے کو سمجھ رہا ہے کہ روزے کی علت کیا ہے، روزہ واجب کیوں ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھے، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے وہ رشتہ داروں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر، مساکینوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، سوال کرنے والوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، اپنے پیسوں کو، اپنی چیزوں کو بچا کے نہ رکھے بلکہ ان کے اوپر خرچ کرے، ان کے اوپر خرچ کرے۔ اگر وہ انسان حقوق الناس کو اس حد تک ادا کر رہا ہے جیسا کہ آیہ مبارکہ نے تقاضا کیا، تو عقیدے کے ساتھ یہ دوسرے جز پر وہ عمل کر رہا ہے، اور جب دوسرا جز مکمل ہو رہا ہے تو پھر تیسرا مسئلہ آتا ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو دینے والا ہو، اور اگر جب جنگ کا مسئلہ آ جائے، جہاد کا مسئلہ آ جائے تو وہاں پر وہ اپنی جان بچانے والا نہ ہو، بلکہ حکم امام کے تحت، حکم معصوم کے تحت جنگ کی سختی کو وہ برداشت کرے۔ اگر وہ جنگ کی سختی کو برداشت کر رہا ہے تب جا کر کے وہ تیسرے جز کے اوپر عمل کر رہا ہے، تب قرآن کہہ رہا ہے عملی طور پہ یہی لوگ سچے بھی ہیں اور عملی طور پر یہی لوگ متقی بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کا فلسفہ،
ان نشانیوں میں پوشیدہ ہے، ان علامتوں میں مضمر ہے۔ صرف اور صرف روزہ رکھنے سے انسان متقی نہیں بن جائے گا۔ روزہ بنیاد تقویٰ ہے، روزہ وسیلہ تقویٰ ہے، روزہ ذریعہ تقویٰ ہے، لیکن اگر انسان جب متقی بن رہا ہے، تقویٰ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، تو اسے عملی طور پر ان چیزوں کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ ان چیزوں کے اوپر بھی انسان کو سوچنا پڑے گا۔ اگر انسان ان چیزوں کے اوپر سوچ رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے، تب جا کر کے وہ انسان متقی کہلائے گا، تب جا کر کے وہ انسان روزے کے واقعی فائدے کو حاصل کر رہا ہے، تب جا کر کے وہ قرآن کی نگاہ میں اولئک هم المتقون کہلانے کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ جہاں تک انسان کے نماز و روزے کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں تک انسان کے نماز و روزے کا مسئلہ ہوتا ہے، الحمدللہ اکثریت نماز و روزہ میں مشغول ہوتی ہے، لیکن جب مسئلہ حقوق الناس کا آتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرنے کا، لوگوں کے حق نہ بھی ہو، اگر مسئلہ ضرورت مندوں کا آ جائے، مسئلہ مسافری کا آ جائے، مسئلہ مساکین اور محتاجوں کا آ جائے، جیسا کہ قرآن کریم نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا اس آیہ مبارکہ کے اندر، تب وہاں پر جا کر کے اب انسان کے تقوی کی آزمائش ہوتی ہے، تب جا کر کے انسان کے کردار کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ انسان واقعی طور پر تقوی میں کتنا آگے گیا اور کس حد تک اس نے تقوی کو حاصل کیا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مشہور و معروف روایت ہے، اس روایت کا بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا امام صادق فرما رہے، میرے چاہنے والوں کو اگر تمہیں آزمانا ہے، پہچاننا ہے کہ میرا چاہنے والا کون ہے، مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، تو اسے دو چیزوں کے ذریعے سے دیکھو۔ پہلی چیز نماز کی پابندی کے ذریعے سے، اور دوسری چیز لوگوں کے ساتھ مالی ہمدردی کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ مالی ہمدردی کے ذریعے سے۔ یعنی اگر کوئی انسان ثروت مند ہے، مالدار ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر دیکھو اگر وہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو دیکھو کہ وہ ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے مال کے ذریعے سے کتنی ہمدردی کرتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں بھی مولا امام صادق نے وہی باتوں کو رکھا، ایک طرف حقوق اللہ رکھا ہے، ایک طرف حقوق الناس رکھا ہے، ایک طرف سجدہ پروردگار رکھا ہے، ایک طرف لوگوں سے ہمدردی اور محبت رکھا ہے۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کو اختیار کیے ہوئے اور اپنی زندگی میں ڈھالے ہوئے ہے، تب جا کر کے وہ انسان متقی کہلانے کا حقدار ہے، تب جا کر کے وہ انسان صاحب تقویٰ کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو دولت تقویٰ اور زیور تقویٰ سے آراستہ فرمائے، قرآن کریم کی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ میرے معبود جن کی آج پہلی شب ہے، ان کو تمام مرحومین کو میرے معبود مغفرت فرما، ان سب کو فشار قبر سے نجات عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کے اعمالوں کو قبول فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو، تلاوت قرآن کو، تسبیحات کو، نماز اور روزوں کو قبول فرما۔ میرے معبود جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا، جو بے اولاد ان سب کو صاحب اولاد بنا۔ میرے معبود کورونا وائرس جیسی وبا سے تمام محبان اہل بیت کو حفظ و امان عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھ، سب کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کو تمام اتباعت عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔